سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین، پاکستان چلیں گے، ہمارے بیورو چیف ہے وہاں پہ، سب سے پہلے ان سے پوچھیں کہ قبضہ مافیا کی شامت آ گئی ہے، 5 سے 10 سال تک کی جیل ہو سکتی ہے، سر کیا حالات ہیں یہاں پہ؟ جی بالکل، جو مریم نواز ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے جو لینڈ مافیا کے خلاف، قبضہ گروپ کے خلاف ایک نیا قانون بنایا ہے، اور پرانا جتنا بھی قانون تھا اس کو قلعم قرار دے دیا گیا، ایک نیا قانون بنایا گیا جس کا نام رکھا گیا ہے پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آف انموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025، جس کے تحت تمام ڈی سی اوز کے پاس جو ہے ADC جو ہے ان کے پاس آپ کیس فائل کر سکیں گے۔ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرتا ہے یا اس کو قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے قبضے میں ہے، تو مریم نواز کے جو یہ نیا ویژن ہے اس کے مطابق آپ اپنی درخواست ADCR کے آفس میں ڈپٹی کمشنر کے پاس لے کے جائیں گے، اور یہ تمام جو پورٹل ہے یہ آن لائن ہوگا، اور اس کا پیچھے ریکارڈ بھی دیکھا جائے گا، اور یہاں پر جو ججز ہیں وہ بھی بڑے ہائیلی کوالیفائڈ رکھے گئے ہیں، اور وہاں پر ایک پوری بڑی زبردست ٹیم رکھی گئی ہے، اور یہ سارا نظام آن لائن کر دیا گیا ہے۔ کوئی بھی درخواست، کوئی بھی کاروائی جو ہے جو آپ کے ساتھ ہوگی وہ آن لائن دیکھی بھی جائے گی، اور اس کا ریکارڈ بھی وہاں پہ رکھا جائے گا۔ اگر کسی نے درخواست دی ہے تو وہ پیچھے جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ کیا اس کاروائی پر، درخواست پہ جو کاروائی ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے۔ اسی طرح مختلف علاقوں میں لوگوں کے جو اکثر شکایات ہوتی تھی کہ قبضہ مافیا نے ہمارا مکان قبضے میں لے لیا، یا جو اوورسیز لوگ تھے جو باہر بیرون ملک گئے ہوئے تھے تو اکثر ان کی پراپرٹی پر، ان کے گھروں پر قبضہ ہوتا تھا، تو اس مافیا کے خلاف ایک منظم قدم اٹھانے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ باقاعدہ جس وہ بھی قبضہ گروپ ہوگا ان کو جیل کی سزا ہوگی؟ جی بالکل، ان کو 90 دن کے اندر، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ 90 دن کے اندر جو ہے یہ مریم نواز کے ویژن کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اور کم سے کم سزا 5 سال اور 20 لاکھ روپے جرمانہ، اور موقع کی مناسبت سے اگر جو کسی نے زیادہ کسی کے ساتھ جو قبضہ کیا ہوگا یا اس کی سزا جو ہے وہ اس سے ڈبل بھی کی جا سکتی ہے، یعنی کہ اس کو عمر قید بھی دی جا سکتی ہے، جو اس قانون کے مطابق انہوں نے امپلیمنٹ کی ہے کہ اب کوئی بھی شخص جو قبضہ کیا ہوا ہے یا کرنے کی کوشش کرے گا اس کو قانون کے مطابق کم سے کم سزا 5 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ، اگر وہ ملوث پایا گیا تو پھر اس کو 10 سال قید اور یا عمر قید یا پھر 20 لاکھ روپے سے لے کر 50 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی کیا جا سکے۔ اچھا، لوگ اس سے خوش ہیں کیونکہ یہ تو بڑا مسئلہ ہمارے وہاں پہ قبضہ گروپ جو ہے مافیا، اس میں تو سیاستدان بھی آتے ہیں، تو یہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آسان کام ہے؟ جی محترمہ جو ہے وزیر اعلیٰ، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم جتنا بھی پورٹل بنا رہے ہیں، جتنے بھی کام کر رہے ہیں، اس کے اندر کسی بھی سیاسی مداخلت کو نہیں برداشت کیا جائے گا۔ کوئی بھی بیوروکریٹ کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی بھی پولیس والا کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ ہمیں یہی ریکارڈ پہ باتیں پتہ لگی ہیں کہ کافی لوگ جو ہے اس قسم کے کام کرتے ہیں، جو کہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرتے ہیں، پٹواریوں کے ساتھ مل کے، تحصیلدار کے ساتھ مل کے۔ تو اب سب کام میرٹ پہ ہوگا، اور یہ جو ویژن ہے جس کے مطابق ایک آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح یہ چلان کا سسٹم شروع کیا تھا کہ ٹریفک کا آپ چلان کرتے تھے اور پولیس والوں کو آپ رشوت بھی دیتے تھے اور ریکویسٹ کرتے تھے، تو مریم نواز صاحبہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ اگر کوئی شخص چلان کرتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو چھوڑے گا یا پولیس والا اس کے خلاف رعایت برتے گا تو اس کے خلاف بھی قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ تو اسی طرح یہ جو پورٹل بنایا گیا ہے جائیداد کے حوالے سے، اس کے اندر بھی یہی کہا گیا کہ اگر کوئی شخص اس کے متعلق سفارش کرتا ہوا پایا گیا یا اس کو ایسا محسوس ہوا کہ کسی کو فیور دے رہا ہے تو اس کو فل اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور اس کو بھی کسی سزا کے کنارے میں لایا جائے گا۔ یہ درخواست وغیرہ ایزی ہے دینی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ درخواست کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ پورٹل جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو پنجاب پروٹیکشن آنرشپ جو موویبل پراپرٹی آرڈیننس ہے اس کے پورٹل کے ذریعے بھی درخواست دی جا سکتی ہے، اور ڈپٹی کمشنر جہاں پر بیٹھے ہیں ADCR کا جو آفس ہے وہاں پر بھی جا کے درخواست دی جا سکتی ہے، اور وہ جتنی بھی درخواست دی جائے گی ان کو باقاعدہ ایک ٹوکن نمبر جاری کیا جائے گا، پھر اس کے بعد آن لائن سسٹم کے تحت ہی یہ تمام جو ہے وہ پروسیس چلنا شروع ہو جائے گا۔ ان کو بھی بتایا جائے گا، جیسے پنجاب پولیس کے اندر آپ درخواست دیتے ہیں تو ایک درخواست جو ہے وہ آپ کو نمبر مل جاتا ہے، دوسری طرف وہ متعلقہ تفتیشی افسر کو یا متعلقہ بیٹ افسر کو چلا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی جو آپ کی درخواست ہوگی وہ متعلقہ جو آپ کے ججز وہاں بیٹھے ہوں گے یا جو آپ کے انتظامیہ کے لوگ ہوں گے وہ ان کو فارورڈ کر دی جائے گی، پھر وہ آپ کو بلائیں گے۔ تو یہ جو ابھی تک طریقہ بیان کیا گیا ہے ان کی طرف سے وہ بہت اچھا ہے، کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ اس سے شکایات تھی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پورٹل صحیح طریقے سے کام کرتا ہے یا یہ بھی کسی نہ کسی سفارش کا شکار ہو سکتا ہے۔
اچھا جی، چنیوٹ اور چناب نگر ربوہ سے بھی رپورٹ ہے کہ قبضہ مافیا وہاں پہ موجود ہے، اور لوگوں کی پلاٹوں پہ، سڑکوں پہ قبضے، یہ جو لیز کی جگہ اس پہ نہیں، جو ارد گرد ہے، ناصر آباد ہے، عظیم پارک ہے، اور بھی جو علاقے ہیں وہاں پہ قبضہ کیا، اور پٹواری ساتھ ملے ہوئے نام ہمارے پاس موجود ہے پٹواری کے، اور جو جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے نام بھی موجود ہے۔ وہاں کی تھوڑی صورتحال بتائیے سر۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو چناب نگر کے مضافات کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی پٹواری اور تحصیلداروں نے مل کر لوگوں کی پراپرٹیز کے اوپر، مکانوں کے اوپر قبضے کیے ہوئے ہیں، اور وہاں پر سڑکیں بنائی ہوئی ہیں، اور وہاں پر بھی پٹواریوں کا جو ایک بہت بڑا ایک بادشاہی نظام چل رہا ہے، اور انہوں نے وہاں پر ایک اپنی ریاست بنائی ہوئی ہے کہ ہم جس کو چاہے مرضی، جس کے مرضی مکان پہ قبضہ کر لیں، جس کی مرضی سڑک بنا کے قبضہ کر لیں، کسی کی زرعی زمین ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیں، یا کسی کو ہم جو ہے اس کے مکان کو بدل کے تبدیل کر کے اس پہ قبضہ کر لیں۔ تو یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہاں پر پٹوار خانے کا جو نظام تھا وہ بہت زیادہ قبضہ مافیا کو فلی سپورٹ کرنے والا تھا، اور قبضہ مافیا جو ہے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تحصیلدار، پٹواری اور جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ ان کے ساتھ مل کے غریب لوگوں کی اور جو اوورسیز ہے ان کی جگہوں پر ان کو پتہ لگتا تھا کہ یہ مکان خالی ہے، یہ جگہ خالی ہے، یہ پلان خالی ہے، تو وہ اس پر قبضہ کر لیتے تھے اور ایک مافیا بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اب وہ بھی جو ہے وہ اپنا پورٹل استعمال کر کے اس پورٹل کے ذریعے اپنی اپلیکیشن دیں، اور جس طرح کہا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں جو ایک سیل بنایا گیا ہے APCR کا، وہاں پر جائیں تو ان کی بھی داد رسی اسی طرح کی جائے گی۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ پچھلے دنوں نائب امیر کو بڑی لمبی سزا ہوئی، تو اب کوئی آواز اٹھ رہی ہے کہ ان کو رہا کیا جائے؟ جی بالکل، جو ایک صراط مستقیم تنظیم ہے جس کے سربراہ ہے علامہ آصف اشرف جلالی، تو انہوں نے یہ جو ہے بذریعہ سوشل میڈیا یہ کہا گیا کہ پیر ظہیر الحسن شاہ کو پھر وہ رہا کیا جائے، وہ معصوم ہے اور ان کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ 2024 میں کس طریقے سے جو ہے وہ لاہور کے علاقہ میں خطاب کرتے ہوئے پیر ظہیر الحسن شاہ نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی، اور جو ان کا سارا لے کے آئے گا اس کو بطور 1 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا، اس کیس کی وجہ سے ان کو عمر قید کی سزا اور 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ تو اب سوشل میڈیا پر جو علماء کرام ہے، جیسے علماء کونسل ہے، پاکستان علماء کونسل ہے، اس کے بھی جو پیر ظہیر الحسن شاہ کی رہائی کے لیے وہاں پر علامہ ممتاز حسین قادری اور علامہ حسن محمد صاحب، ان کی طرف سے بھی سوشل میڈیا پر یہی جو بیانات آ رہے ہیں کہ پیر ظہیر الحسن شاہ کو پھر فور رہا کیا جائے۔ وہ ایک بزرگ شخصیت ہے اور بڑے عالم دین ہے، لیکن جو قانون ہے اس کے مطابق جو ہے ان کو وہ اسی طرح جیل بھیج دیا گیا تھا، تو اب ان کو اس کے مطابق سزا پوری طرح بھگتنی پڑے گی۔ بلکہ جو ادارے ہیں لا انفورسمنٹ کے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کرمنل بندے کے خلاف بات کرے گا تو وہ بھی سائبر کرائم ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر سائبر کرائم ایکٹ کے انڈر ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ جی بہت شکریہ سر۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے بیورو چیف پاکستان سے، اور قبضہ مافیا کی شامت آ گئی ہے۔ ہمارے کامرس میں لکھے کہاں کہاں پہ لوگوں نے آپ کے قبضے کیے ہوئے ہیں۔ لوگ اب یہ حالات ہوئے ہیں کہ جو چناب نگر اور چنیوٹ اور یہ اور اس کے ارد گرد علاقے ہیں، وہاں پہ پٹواری ہی ملے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ قبضے کروا دیے گئے، لوگوں کے پلاٹ بیچ دیے گئے، اس کے بعد رشوت لی گئی اور فرض جاری نہیں کی جاتی۔ ان کی بدماشی ہے۔ ہمارے پاس پٹواریوں کے نام بھی ہیں، اگلے پروگرام میں ہم ان کے نام بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، اور ہمارے جو وہاں پہ ذرائع ہے ذرا مکمل رپورٹ دے، کامرس میں لکھیں کہ کس کس جگہ پہ آپ کے لیے مشکل پیدا ہوئی ہے۔ ہم ایک ایک کا نام لے کے، کون کون بندہ ہے سب کے نام لکھیں۔ میں ایک ایک بندے کا نام لے کے، کچھ میرے پاس نام موجود بھی ہے، میں ذرا احتیاط کر رہا ہوں ابھی۔ اور ان حرام خوروں نے پہلے زمینیں بیچتے ہیں، پھر سڑکوں پہ قبضے کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ سڑکیں ہماری ہیں۔ حرام کی عادت پڑی ہوئی ہے، حرام خوروں کو حرام کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور